السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم حسین عابدی۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہے بڑا بورڈ سے آگے جوہر کالونی پوپٹ گوڑ اللہ والی مسجد۔ یہ مسجد بہت پرانی مسجد تھی، اس کی اب اثر نو تعمیر ہو رہی ہے۔ مسجد ابھی حال ہی میں شہید کروائی گئی اور اس کی تعمیر شروع ہو گئی۔ یہاں جو ہم آپ کو خاص بات بتلا رہے ہیں، جس کے لیے ہم آج کی محفل رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ جس سے اللہ کام لینا چاہے دین کا، اپنی مسجد کا، اپنے گھر کا، تو اس کے لیے اس کے دل میں وہ بات ڈال لیتے ہیں، اس کے لیے اس کو مختص کر لیتے ہیں۔ اس میں پھر یہ نہیں اللہ رب العزت دیکھتے جس کا چناؤ کرتے ہیں وہ امیر ہے یا غریب ہے، تو اس میں غریب بندے سے بھی بہت بڑا کام لے لیتے۔ تو یہاں بھی اسی طرح ہوا، جب ہمارے امام صاحب کے دل میں بات آئی کہ اس مسجد کو جو ہے اثر نو تعمیر کرا، اس میں توسیع کی جائے، تو جب بات ایک چکن والے کو، ایک پکوان والے کو پتہ چلی، تو اس نے کہا کہ امام صاحب نے کہا کہ یار ہمارے پاس جو ہے فنڈ کی کمی ہے، تو اس نے کہا کہ بھئی کتنی لاگت اس پہ آئے گی۔ تخمینہ جب لگایا گیا تو وہ اتنا زیادہ نہیں آ رہا تھا، تو اس بندے نے کہا، ایک پکوان چھوٹا سا اس کا پکوان سینٹر ہے، اس نے کہا 50 لاکھ میں دیتا ہوں۔ تو تقریباً آدھی رقم انہوں نے جو ہے انہوں نے کہا کہ میں ہی مہیا کر لوں گا۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من بن اللہ تعالیٰ لہو بیتن فی الجنت، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا گھر بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر کا انتظام کر لیتے، اس کے لیے گھر بنا دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پکوان والے سے یہ کام لیا۔ تو آئیے ہم امام صاحب کی زبانی ان سے سنتے ہیں۔ پہلے تو ہم یہ جانیں گے امام صاحب سے کہ یہ مسجد کی توسیع کی ضرورت کیوں پڑی، اس کو سر نو آپ تعمیر کر رہے، اس کی ضرورت کیا پڑی، پھر یہ بتائیے کہ اس کا نقشہ کس طرح ہوگا۔ پہلے تو ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ چونکہ اس کی تعمیر بہت پرانی تھی، 50 سال سے زیادہ عرصہ اس کو گزر چکا تھا بنے ہوئے، تو اس لیے کمزوری کی وجہ سے کہ وہی مسجد کمزور ہو گئی ہے، خدا نخواستہ گر نہ جائے۔ اور دوسرا یہ کہ 50 سال پہلے جس ضرورت کے تحت بنائی گئی تھی، وضو خانہ اوپر تھا، سیڑھیاں بھی کچھ ٹیڑھی سی تھی، تو لوگوں کو اترنے اور چڑھنے میں بڑی تکلیف ہوتی تھی، وضو خانے میں بھی تکلیف ہوتی تھی، اس طرح باتھ روم بھی اس کے بہت کم تھے۔ اب جو نئے سرے سے بنائی جا رہی ہے، تو سیڑھی کے لیے ہم دکانوں کی قربانی دے رہے ہیں، کیونکہ مسجد کا ذریعہ آمدنی دکان ہی تھی، لیکن اب وہ دکانیں ہم ختم کر کے اس دکانوں سے ہی سیڑھی اٹھا رہے ہیں اور اس کے نیچے ہی باتھ روموں کا انتظام کر رہے ہیں، اور پھر پہلی صف کے اندر انشاءاللہ وضو خانہ ہوگا جو نیچے ہوگا، اور پھر مسجد جو ہے وہ تقریباً 20 فٹ اس کی چھت کی ہائٹ ہوگی، اور درمیانے میں مینرائز ہوگی، یعنی گیلری نما حصہ بھی ہوگا، جس کی وجہ سے نمازیوں کی تعداد بھی بڑھ جائے گی اس میں۔ تو آپ ذرا مختصراً وہ بتلائیے گا وہ واقعہ کہ ایک پکوان والے جب آپ نے ان کے ساتھ بات کی، تو کس طرح یہ واقعہ تھا؟ مسجد کے چھجے کا پلستر جو ہے وہ گر گیا تھا، تو ہم وہ پلستر کر رہے تھے، تو وہ آئے، اس نے کہا پلستر کیوں کر رہے ہیں، پوری مسجد کی تعمیر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا اس پلستر کے اوپر تقریباً 20,000 روپے کا خرچہ آئے گا، اور اس وقت مسجد کے فنڈ میں 20,000 بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا بھائی پوری مسجد اگر شہید ہو جائے اور دوبارہ تعمیر ہو جائے تو اس کے اوپر کتنا خرچہ آئے گا، آپ کسی سے معلوم کر لیں۔ جب ہم نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ تقریباً 1.5 کروڑ روپے تک کا خرچہ آئے گا۔ تو اس نے کہا کہ بھئی 50 لاکھ میں دے دوں گا۔ جب اس نے اتنی بڑی بات کر دی، پھر ہم نے کمیٹی میں بات کی، تو کمیٹی والوں نے کہا جب 50 لاکھ ایک پکوان والا بیچارہ دے سکتا ہے تو ہم انشاءاللہ اس سے زیادہ دینے کی کوشش کریں گے، آپ بسم اللہ کیجیے، باقی جو ہے اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا۔ تو ہم نے اسے بسم اللہ کر دی، اب آگے اللہ تعالیٰ ہی پورا کرے گا انشاءاللہ۔ دیکھ لیا ناظرین، تو یہ اللہ رب العزت جس سے کام لینا چاہے، تو آج کی ویڈیو میں ہمیں یہ سبق مل رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، تھوڑا سا مال ہمیں دیا ہے، تو ہم اس سے خرچ کریں، یہ نہ دیکھیں کہ یار میرے پاس تو یہی 50 لاکھ روپے، تو ہماری جو جتنی طاقت ہے، وسعت ہے، اس کے مطابق ہم صدقہ و خیرات کرتے رہے، خصوصاً مساجد ہو گئے، مدارس ہو گئے، دین کے کام ہو گئے، تو اس میں ہم خرچ کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے مال میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو آج کی محفل میں اتنا ہی، اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔